اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مقدس میں دنیا میں تشریف لائے، اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل کیوں بنی؟ رات نے کوئی اپنا کمال کیا؟ سب راتیں ایک جیسی ہیں۔ 30 راتیں رمضان المبارک کی گزری ہیں، برابر ہیں۔ عبادتیں لوگ برابر کر رہے ہیں، تراویح بھی برابر ہو رہی ہے، ذکر و اذکار بھی برابر ہو رہا ہے، جاگنے والے عبادتیں روزے سب برابر چل رہا ہے۔ تو کیا وجہ بنی کہ ایک رات کو پکڑ کے نہ صرف ان راتوں پر بلکہ 1000 مہینے یہ 92 سال بنتے ہیں، 100 سال کو اس کے اوپر افضل اور اعلیٰ بنا دیا؟ اور کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے، صرف فرمایا کہ اس کو یہ نسبت ملی، اس رات میں میرا قرآن آیا، اس رات کو قرآن پاک کی زمین پر آنے کی نسبت ملی۔ تو اس نسبت سے جو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اس کو بھی فضیلت ملی تو کسی نسبت کے طفیل میں ملی، اس کی اپنی سیلف ایکوائرڈ نہیں ہے یہ فضیلت، اس کی سیلف ایکوائرڈ سیلف اگین نہیں ہے، اس کا اپنا عمل ہی کوئی نہیں۔ رات ہے وہ تو ایک وقت کی اکائی ہے، اس رات کو نسبت ملی قرآن پاک کی آمد سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مبارکہ کا ایک بڑا مضبوط اصول ہے کہ کیسی بھی کوئی چیز ہو، جب اس کو کسی اعلیٰ سے نسبت ہو جائے پھر وہ چیز اس نسبت کی وجہ سے خاص اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، اور اس بات کی جو دلیل ہے، جو اس کے ثبوت ہیں، میں سمجھتی ہوں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بے شمار ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں، جب اعلیٰ کی جب فہرست بنے تو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے تمام مخلوق میں۔ اور قرآن پاک اور احادیث کا مطالعہ کریں تو جس شے اور جس شخصیت جس لمحے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے، بغیر کسی تردد اور بغیر کسی شک و شبہ سے وہ چیز، وہ جگہ، وہ لمحہ، وہ شخصیت افضل اور اعلیٰ ہو گئی۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک کی بات کر لیں تو قرآن پاک کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ رب العزت اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے جس شہر کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ انت حل بہذا البلد، جس شہر کی گلیوں کی مٹی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوم لیے ہوں، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے بوسے لیے ہوں، وہ مٹی اتنی اونچی ہو جاتی ہے، پھر اس مٹی کی مثال اور اس کا مقام افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جس درخت سے نکلے ہوئے تیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں سے مس حاصل کر لیا، والتین والزیتون، وہ درخت، وہ پودا اتنا افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے، اللہ اور رسول کے ان احکامات کو جتنا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب ہمیں ملتا جائے گا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا۔ اے حبیب صرف تو نہیں، یہ جو تیرے ساتھ تیرے صحابہ تیرے اہل بیت جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جن گھوڑوں پر یہ صحابہ اور اہل بیت سوار ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کی ٹانگوں کے سوموں کے نیچے جو مٹی آتی ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اور پھر آ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کی طرف، تو والعصر، زمانے کی بھی قسم ہے جس کو نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، وقیلی، محبوب کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی قسم ہے۔ یہ ساری بات جب انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کنکلوژن ایک ہی نکلتا ہے، ریزلٹ ایک ہی نکلتا ہے کہ چیزیں تو اتنی اہم نہیں تھیں۔ یہی مدینہ پاک پہلے یثرب تھا، انت حل بہذا البلد کے ساتھ اونچا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ مٹی بھی پہلے وہاں موجود تھی، اور قسم اس کی تب اٹھائی گئی جب اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے گھوڑے دوڑتے ہیں۔
کنکلوژن ایک ہی نکلتا ہے کہ جس چیز کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے پھر اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت و طہار سے محبت کی اہمیت علل اعلان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت نصیب ہوئی اور اہل بیت و طہار کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت نصیب ہوئی۔ اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو، جس لمحے کو، جس زمانے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نصیب ہوئی وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہو گیا، اور جس مہینے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نصیب ہوئی ماہ ربیع اول، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ اگر مٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے تو جس مہینے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نصیب ہو گئی ہے وہ مہینوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہو گیا ہے۔